دیکھیے نواحی علاقے جو ہیں وہ میٹرو کے اس میں جورسڈکشن میں نہیں آتے. نواحی علاقے ڈسٹرکٹ کونسل میں آتے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ ریسورسز کا مشینری کا مسئلہ ضرور ہے اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ جب نواحی علاقوں میں بھی کچرا دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی میٹرو کی شاید ناکامی ہے. ایسے نہیں ہے. نواحی علاقے اکثریت نواحی علاقوں کی وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ ہے. ہم نواحی علاقوں میں بھی سروسز دیتے ہیں. اکثر جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلین آتی ہے جہاں ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ایون جو کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں, آپ نے سٹی اسکول کے سامنے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوتا ہے پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز, حالانکہ کینٹونمنٹ کا جو ہے وہ بورڈ کا کام ہے. ہم وہاں پہ بھی ہماری سکر مشینیں, ہمارا عملہ وہ جاتا ہے, وہ علاقہ صاف کرتا ہے. چونکہ خرچہ اس پہ بہت زیادہ, وہ ساری لائنیں چوکڈ ہیں سٹی اسکول کے سامنے جو روڈ ہے, وہ ہم اتنا نہیں کر سکتے, لیکن جس حد تک اس کو فنکشنل رکھنے میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. سیم گوز ود آؤٹسکرٹس جن کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں آپ کے ملازمین ہر ماہ بعد یہاں پہ آپ کے آفس کے سامنے پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں, تنخواہوں کا مسئلہ کیا ہے سر؟ ہر مہینے بعد ان کو تنخواہ ریلیز. ایکچولی یوں ہے کہ کچھ مالی مسائل ہیں ایم سی کیو کے ساتھ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ وہی بجٹ ہے جو 2016 میں ہمیں مل رہا تھا. یعنی 2016 میں جب ڈیزل کی قیمت 110 روپے تھی, آج جب ڈیزل جو ہے 240 روپے پلس میں ہے, آج بھی وہی پیسے مل رہے ہیں جو 2016 میں مل رہے تھے. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کرنچ جو ہے بڑھ گیا ہے. اور ہماری پراپرٹیز کا کچھ جو ہماری انکم جنریٹ ہوتی ہے پراپرٹیز سے اسپیشلی, وہ سارے جو ہیں اکثریت جو ہے وہ لیٹیگیشن میں چل رہے ہیں, وہ ان سے بھی نہیں ہو رہا. نیا رینٹ ایگریمنٹ ہم نے ویٹ کر کے جو ہے نا بھیجا ہوا ہے, وہ ابھی اپروو ہو کے نہیں آیا. ہوپ فلی جب وہ اپروو ہو کے آئے گا تو کچھ بہتری آ جائے گی. کیونکہ مطلب میں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو پرانی انکم تھی وہ کوئی 1.25 کروڑ کے قریب تھی سالانہ ہماری رینٹ کی. یہ جو نیا رینٹ ایگریمنٹ جو ہے ہم نے ابھی ویٹ کر کے بھیجا ہے اپروول کے لیے, اور جو کہ انشاءاللہ اپروو ہو کے آ بھی جائے گا, اس کے بعد کوئی 30 کروڑ کے قریب جو ہے ہماری سالانہ انکم ہو جائے گی, جس سے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. سر پلاسٹک بیگز ابھی بھی روڈوں پہ منڈا رہے ہیں. میں اگر آپ سر ریلوے گراؤنڈ کے ساتھ, جو فٹ بال گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر چھوٹی جگہ وہاں پہ کچرا جمع ہوتا ہے, آپ ہی کی مسئلہ کارپوریشن پہ وہاں سے بڑی گاڑی, مگر وہ جو کچرے والے لوگ ہیں, یہ میرا سوال ہر ایک سے رہا ہے, بلکہ شاید تقریباً سر بیٹھے ہوئے ان کو بھی, کہ وہ جب سیگریگیٹ کرتے ہیں تو پلاسٹک کے شاپرز ہوا کے یہ پلاسٹک بیگز کو 2002 یا 2003 میں بالکل جو ہے اس کو بین کر دیا گیا تھا. اس کا سیل پرچیز جو ہے اس وقت غیر قانونی ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر ٹھیک سے عمل نہیں ہو سکا, لیکن بلوچستان ان چند جو ہے وہ پہلے صوبوں میں سے ایک ہے جس نے اس کو بین کر دیا تھا ٹوٹلی. اس کے اوپر یقیناً اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم نے انجمن تاجران کے ساتھ بھی اس پہ بات کی ہے. الٹرنیٹیوز پہ اصل میں جو ہے وہ کام تھوڑا کم ہوا ہے, ہم ابھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ ایسے بیک جنبش قلم جو ہے آپ کہہ دیں کہ جی بس بند ہے اور وہ بند ہو جائے, تو شاید ایسے پاسبل نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو جو ہے نا اس کا الٹرنیٹ دینا ہوگا. وہ الٹرنیٹ کے لیے ہم نے جو یہاں پہ پلاسٹک کی فیکٹریاں تھیں, انوائرمنٹ والے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ جی بایو ڈیگریڈیبل بیگز جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں, کپڑے کے یا کاغذ کے بیگز استعمال کیے جائیں. اس میں ایک تو انفورسمنٹ کا جو ہے یقیناً ایک بڑا حصہ ہے, لیکن شعور اور آگہی بھی بہت ضروری ہے. عوام کو اس میں ہاتھ بٹانا ہوگا, عوام کو اس میں آگے بڑھنا ہوگا, سول سوسائٹی کو اپنا کردار نبھانا ہوگا, اس میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جی یہ جو ہم چھوٹے سے مسئلے کے حل کے لیے یہ بیگز استعمال کر لیتے ہیں, یہ بعد میں بڑا مسئلہ جنم دیتی ہیں. تو اس میں ساری سوسائٹی مل کے کام کرے گی
تو ہی اس میں تبدیلی ممکن ہے. سر حالیہ دنوں میں آپ کی جانب سے سول سوسائٹی کو بہت زیادہ چیزوں میں انوالو کیا گیا، لیکن ایک پروگرام میں سول مجھے آپ سے بالکل 100% اتفاق ہے. یہ ایک المیہ ہے، مطلب ہم رونا دھونا تو ہم بہت ڈالتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہو رہا، یہ ادارہ کام نہیں کر رہا، وہ ادارہ کام نہیں کر رہا، لیکن ہم خود کو نہیں دیکھتے. آپ گواہ ہیں اس میٹنگ میں جو ہے ہم نے 2 دفعہ وہ میٹنگ کال کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی. ہم نے یہاں پہ سارے بندوبست کیے کہ جناب سول سوسائٹی ایکٹیولی جو ہے پارٹیسپیٹ کرے. بہرحال آل از ناٹ لاسٹ. میں مطلب ابھی بھی نا امید نہیں ہوں، ہوپ فل ہوں. ہوپ فل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آپ کی مل کے جو ہے نا کاوشوں سے، کوششوں سے کچھ علاقے سامنے آئے ہیں. یعنی کہ ہم پہ یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ آپ صرف شہر کے علاقے یا پوش علاقوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یعنی کہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ تر ادھر دکھائی دیتی ہیں. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، بلکہ ہماری طرف سے تو یہ نہیں ہے، وہ سوسائٹی کے لوگ خود سامنے آئے. پشتون آباد میں جو ہے مسلم اتحاد ایک کالونی ہے، وہاں پہ ایک کمیٹی بنی اور وہ ہم سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کلین اینڈ گرین کوئٹہ میں جو ہے نا اگر آپ ہم سے شروع کرنا چاہیں تو ہم والنٹیرلی اس پہ حاضر ہیں. ہم نے انہیں اپریشیٹ کیا اور ہم آپ کے اس فورم کے توسط سے جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد جو ہے مسلم اتحاد کالونی کو کسی بھی اچھی سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر کر سکیں گے، چاہے وہ مری آباد ہو یا کوئی بھی پوش علاقہ ہو. وہاں پہ کمیونٹی نے جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. ہم کل سے جو ہے وہاں پہ کام شروع کرنے والے ہیں. پہلے ہماری ٹیمیں جائیں گی، اس علاقے کو بالکل صاف کریں گی. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا جو ہے وہ سسٹم شروع کیا ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ پلانٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے لگایا تھا، جو پچھلے لگ بھگ 10 سال سے بند تھا، وہ پلانٹ ہم دوبارہ جو ہے چلا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں. اس کے مالک نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ حامی بھری ہے کہ جی اگر ایم سی کیو جو ہے وہ سپورٹ کرے تو وہ دوبارہ آئیں گے، اور ایم سی کیو از ایٹ دیئر بیک اینڈ کال بلکہ، تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ہم آپ کو ایک مری آباد کے بعد ایک اور ہوپ فلی آپ کو ایک اور ماڈل ایریا دکھا سکیں گے.